بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصار نے مہاجرین کی ضروریات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے مہمانوں کو اپنی دولت میں سے شرکت کی پیشکش کی، لیکن مہاجرین نے یہ گوارا نہ کیا اور محنت کر کے عزت کی روزی کمانے کو ترجیح دی۔ ان میں سے اکثر نے تجارت کے پیشے کو دوبارہ اپنا لیا اور چند نے کچھ ہی عرصے میں خوب دولت کما لی۔ جہاں تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت المال کی دیکھ بھال کی ذمہ داری قبول کی۔ آج کل کی اصطلاح میں ہم ان کی اس ذمہ داری کو وزیر خزانہ کا درجہ دے سکتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل آمدنی کے رکھوالے اور منتظم تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی سائل آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانا کھانے اور کپڑا لینے کے لیے بھیج دیتے۔ بیت المال اکثر خالی ہوتا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ضرورت مند کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے حاجت مند کو بازار لے جاتے، ادھار پر ان کی ضرورت کی چیزیں دلاتے اور بعد میں بیت المال میں رقم آنے پر ادھار لوٹا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ مال کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ بھی ملتا اسے فوری طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں کھجوروں کے چند توڑے نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کھجوریں دیکھ کر حضرت بلال سے قدر خفگی سے پوچھا، بلال یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، میں نے یہ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہمانوں کے لیے بچا کر رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال دے دو، اللہ کی راہ میں فوراً دے دو، تنگی سے نہ ڈرو، اللہ تعالی ہمیشہ ہماری مدد فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی صبح مسجد میں عید کی خصوصی نماز قائم کراتے تھے۔ نماز کے بعد عید کا خطبہ بھی دیتے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرات دینے اور بالخصوص عید کے روز معمول سے زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرنے کا درس دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عورتیں زیادہ سخی تھیں، وہ مردوں کی نسبت زیادہ صدقہ و خیرات دیتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عید کی نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلتے دیکھا۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ نہیں سن پائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے لیے قائم کردہ مخصوص حصے میں گئے اور ان کے لیے خطبے کا دوبارہ اہتمام کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے خود عورتوں کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے کے دامن میں اپنے بندے، کنگن اور دوسرے زیورات ڈالتے ہوئے دیکھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ حاجت مند بھیجے تاکہ ان کو کھانا اور کپڑا مہیا کیا جا سکے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ چیزیں خریدنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ بازار گئے تاکہ یہ چیزیں ادھار حاصل کر سکیں یا پھر کسی سے کچھ رقم ادھار لے کر یہ مقصد پورا کر سکیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ساہوکار یہودی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادھار دینے کا ارادہ ظاہر کیا۔ وہ جب بھی ان کو مسجد میں اذان دیتے سنتا، ان سے نفرت محسوس کرتا۔ اس کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کا مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنے والے اثر کا اندازہ تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ کاش حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کسی کافر کے غلام بن جائیں اور وہ ان کو سختی کے ساتھ اذان دینے سے روک دے۔ لہٰذا جب اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ضرورت مند کے ساتھ بازار آتے دیکھا تو وہ بات کی تہ تک پہنچ گیا۔ اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسب ضرورت رقم فراہم کرنے کی پیشکش کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت ادھار ملنے کی امید ایک نعمت سی محسوس ہوئی، مگر جب یہودی ساہوکار نے اپنے معمول کے ضابطے کے تحت ضمانت مانگی تو ان کی یہ خوشی ایک دم غائب ہو گئی۔ انہوں نے اس یہودی کو مخاطب کیا، اگر میرے پاس تمہیں ضمانت دینے کے لیے کچھ ہوتا تو مجھے تم سے ادھار لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہودی نے جواب دیا، بلال مجھے تم پر بھروسہ ہے، مجھے یقین ہے جو ادھار تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر لے رہے ہو یقیناً ادا کر دو گے۔ میں تم سے کوئی ایسی ضمانت نہیں چاہتا جو تم مہیا نہ کر سکو۔
میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو میرے پاس گروی رکھ دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر ایک دم چونکے۔ کچھ دیر کے رد عمل کے بعد انہوں نے سوچا کہ اس تجویز کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ یہ ادھار یقیناً لوٹا دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے اقرار میں سر ہلایا اور وہ ساہوکار یہودی اپنی کامیابی پر خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس ادھار کی ادائیگی کی مدت 1 ماہ مقرر کی گئی۔ وہ یہودی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ذہنی بوجھ ڈالنے کی غرض سے ان کو جان بوجھ کر وعدے کی تاریخ یاد کراتا رہا۔ دن گزرتے گئے، مہینہ اختتام پر آن پہنچا، لیکن قرض ادا کرنے کی کوئی صورت پیدا نہ ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتانے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے۔ آمدنی کا کوئی ذریعہ دکھائی نہ دیتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت المال کا منتظم اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ تھا کہ اس وقت وہ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ادھار یا اس جیسے دوسرے ادھار ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آخرکار حالات سے مایوس ہو کر انہوں نے یہ راز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آشکار کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا میں اس وقت یہ قرض ادا نہیں کر سکتے، مگر وہ یہودی نہ صرف مجھے تنگ کر رہا ہے بلکہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیں گے کہ میں مسلمان بھائیوں سے ادھار لے کر یہ رقم ادا کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تجویز غور سے سنی مگر خاموش رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ الجھے پریشان حال گھر چلے گئے۔ وہ سونے کے لیے اپنے بستر پر جا لیٹے، مگر اس فکر و پریشانی سے ان کو نیند نہ آئی۔ وہ وقفے سے کروٹیں بدلتے رہے۔ اچانک انہوں نے دروازے پر دستک سنی۔ دروازہ کھولا تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو انہیں بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچے۔ ان کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا مال بھیج دیا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے سب قرضے اتر جائیں گے۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکر بجا لاتے ہوئے جواب دیا، کیا تم نے راستے میں قیمتی اشیاء سے لدے ہوئے 4 اونٹ دیکھے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے انہیں دیکھا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ وہ 4 اونٹ اور ان پر لدا ہوا تمام مال تمہارا ہے، جاؤ تمام قرضہ ادا کر دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان کی سانس لی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجے گئے ان تحائف کو ساتھ لیا۔ گھر پہنچ کر اونٹوں پر سے سامان اتارا، ان کو چارہ کھلایا اور سستانے دیا۔ وہ فجر کی نماز کے بعد ایک نزدیکی پہاڑی پر چڑھ گئے اور اونچی آواز میں اعلان کرتے ہوئے کہنے لگے، اگر کسی شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی ادھار یا حق نکلتا ہے تو وہ مجھ سے رجوع کرے تاکہ میں وہ ادا کر دوں۔ پھر وہ سامان سے لدے ہوئے اونٹ بازار لے گئے اور ان کو بیچ کر اس یہودی ساہوکار اور دوسرے لوگوں سے لیے گئے ادھار چکا دیے۔ شام کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اکیلے تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر پوچھا، کہو کیسا رہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام قرضے چکا دیے ہیں۔ حضرت بلال نے جواب دیا۔ کچھ باقی بچا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا۔ جی ہاں، حضرت بلال نے جواب دیا، 2 اوقیہ سونا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند ہو گئے، اس سونے کا کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال، اس سے میرا پیچھا چھڑاؤ، جب تک تم یہ سونا کسی کو دے نہیں دیتے گھر نہیں لوٹوں گا۔ حضرت بلال ساری شام سائل تلاش کرتے رہے لیکن ناکام رہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات مسجد میں ہی گزار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے دن شام کو گھر لوٹ سکے جب 2 ضرورت مند مسجد میں آئے اور ان کو وہ مال دے دیا گیا۔ ہجرت کے 3 سال نجد کے ایک طاقتور قبیلے غطفان نے قریش کی حمایت کر دی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سرکوبی کا فیصلہ کیا۔ اس غزوہ سے واپسی پر راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک نوجوان انصاری مجاہد حضرت جابر ابن عبداللہ پر پڑی، جو اپنے ضعیف اور کمزور اونٹ کی وجہ سے بار بار قافلے سے پیچھے رہ جاتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قافلے میں ملانے کے لیے کئی مرتبہ اپنی رفتار کم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کی رفتار تیز کرنے کے لیے چند مرتبہ اسے کچوکے بھی لگائے۔ اس عمل کے بعد اس ضعیف اونٹ کی رفتار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناکے کے برابر چلنے لگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونے والی دلچسپ گفتگو ان کی شادی اور گھریلو حالات پر مشتمل تھی۔ اس گفت و شنید کا دوسرا موضوع ان کا بوڑھا اونٹ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خریدنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اونٹ تحفے میں دینا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خریدنے ہی پر اصرار کیا۔ آخر کار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ایک اوقیہ سونے کے عوض بیچنے پر رضامند ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ ان الفاظ میں خود بیان کرتے ہیں: میں اپنا اونٹ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچا، اونٹ کو دروازے کے قریب بٹھا دیا اور خود مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور اپنے دروازے پر ایک اونٹ کو بیٹھا پایا تو لوگوں سے اس کے بارے میں استفسار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ اونٹ جابر لایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جابر کہاں ہے؟ میں مسجد سے بلایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا: اے میرے بھائی کے بیٹے، اپنا اونٹ واپس لے جاؤ، یہ اب تمہارا ہے۔ پھر انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو مجھے ایک اوقیہ سونا دینے کے لیے حکم دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اوقیہ سونے سے کچھ زیادہ ہی سونا مجھے دے دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھاتے ہوئے اپنی گفتگو کو جاری رکھا: قسم اللہ کی، میں یہ تحفہ پا کر نہال ہو گیا۔ اس اونٹ کی برکت سے میرے گھریلو معاملات روز بروز بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے۔ ہجرت کے 9 سال تک قریش اور ان کے حواریوں کی طاقت ٹوٹ گئی، اسلام مضبوط ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی مملکت کو سکون اور خوشحالی حاصل ہوئی، اور بیت المال کی حالت اسلامی فتوحات میں ملنے والے مال غنیمت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے کی وجہ سے نہایت مستحکم ہو گئی۔ عرب ریاستوں سے بہت سارے وفود مدینہ آ کر اپنے قبیلوں کی طرف سے مشرف با اسلام ہونے لگے۔ ان سب کی دیکھ بھال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانداری سے متعلق احکامات کو اپنی سوچ اور تدبیر سے عملی جامہ پہناتے تھے۔ ان وفود میں سے کچھ وفد شہزادوں اور رؤسا پر مشتمل تھے جو سونے کی انگوٹھیاں اور قیمتی ملبوسات زیب تن کیے تھے، اور کچھ غریب آدمیوں پر مبنی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تحائف ملنے کی توقع رکھتے تھے۔ انہی دنوں ایک صحرا گرد قبیلہ مرہ کا 13 آدمیوں پر مشتمل وفد مدینہ آیا تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس کی قیادت حارث بن عوف کر رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ملاقات کے دوران کہا: اے اللہ کے نبی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے خاندان سے ہیں، ہمارے آباء و اجداد ایک تھے، ہمارا تعلق لوی بن غالب کے قبیلے کی ایک شاخ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا: تم نے اپنے لوگوں کو کہاں چھوڑا؟ صلاح اور اس کے نواح میں، اور وہاں تمہاری بستیوں کی حالت کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا۔ ہم قحط کی وجہ سے نہایت مشکل حالات سے دوچار ہیں۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کرتے ہوئے کہا: براہ کرم ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ اے اللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی: ان کو بارش عطا فرما۔ قافلے کی روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفد کے ارکان کو تحائف دینے کی تاکید کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر رکن کو 10 اوقیہ اور ان کے سربراہ کو 12 اوقیہ چاندی دی۔ گھر واپس لوٹنے پر انہوں نے بارش سے اپنی چراگاہوں کو سرسبز و شاداب پایا۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ بارش عین اسی دن ہوئی تھی جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ عراق کے جنوب میں واقع ایک قبیلہ کے عباس ابن مرواز فتح مکہ سے کچھ دیر پہلے اسلام لایا۔ اس نے اپنے قبیلہ کے ہزاروں مجاہدوں کی سربراہی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند فوجی مہمات میں حصہ لیا۔ وہ زبان کا تیز تھا، لہٰذا اس کی شاعری میں بھی تلخی پائی جاتی تھی۔
ایک دفعہ اس کو ایک غزوہ کے بعد مال غنیمت سے 4 اونٹ دیے گئے۔ اس نے ایک نظم میں اپنی غیر اطمینانی کا کھل کر اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس تنقید کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے مخصوص انداز میں نرمی سے سمجھایا۔ اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے بھی اس کو راضی کرنے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی ہی میں دونوں کے درمیان تکرار چل نکلی۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اس کو یہاں سے لے جاؤ اور اس کی زبان کاٹ دو۔ عباس قطع لسان کا یہ حکم سن کر حواس باختہ ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنی طرف کھینچنا شروع کیا لیکن وہ اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑا رہا۔ اسی کشمکش کے دوران وہ شرمندگی سے چیخا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی میری زبان کاٹ دیں گے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کان میں آہستہ سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارا حصہ بڑھا کر تمہارا منہ بند کر دوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس کو اپنے ساتھ لے گئے اور اس کو مزید 50 اونٹ اور نئے کپڑے دیے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمت نچھاور فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت المال کے منتظم پر اپنا خاص رحم فرمائے، آمین۔